منافق کہنے لگے کہ بھئی کچھ ایسا کام کریں گے کہ سرکار غوث الورا کی کھلی اڑا دے، نعوذ باللہ، ان کو لوگوں کے بیچ میں مذاق بنا دے، سرکار سیدنا غوث الورا کی عظمت کو کم کر دے، سرکار سیدنا غوث الورا کے مرتبے کو لوگوں کے دلوں سے نکال دے، ان کی عظمت کو گھٹا دے، کچھ ایسا کام کریں۔ تو ساروں نے کیا کیا؟ بولے آج رات میں ایک میٹنگ کرتے، مشورہ کرتے۔ تو منافقین کا ایک مشورہ منعقد ہوا، سارے منافقین مشورے کے لیے آئے، مشورے کے لیے بیٹھے۔ 30 سے 40 منافق تھے، اس میں ان کا ایک امیر تھا۔ امیر نے کہا کہ بھائی آپ اپنے طور پہ مشورہ دو، آپ اپنے طور پہ مشورہ دو۔ ہر کوئی مشورہ دینے لگا، کس بات کا؟ سرکار غوث پاک کی عظمت کو گھٹانے کا، سرکار غوث پاک کی رفعت کو کم کرنے کا، غوث پاک کی جو مقبولیت تھی اس مقبولیت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے مشورے دیا گیا۔ مگر ہوا کیا؟ منافقوں کے امیر کو کسی کا مشورہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اے بولے چپ بیٹھ میاں، تو بولتا بیٹھ، تو بیٹھ، تو بولے تو چپ بیٹھ، تو چپ بیٹھ، سب کو بٹھا دیا۔ سب بولے سب کی سنتا ہی نہیں، تو بول بھائی۔ امیر اب اپنا مشورہ دینے لگا، کہنے لگا دیکھو میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ بولے کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کریں گے، ایک آدمی کو تیار کریں گے، اس کو ایک ڈولے میں لٹا دیں گے، میت کی جگہ اس کو لٹا دیں گے، دھوم دھڑاکے سے اس کو مسجد کو لے جائیں گے، میت ہے بول کے۔ صبح صبح غوث اعظم کے پاس جائیں گے، ان کو دعوت دیں گے کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھانا بولیں گے۔ انہوں یہ قبول کر لیتے، پورے بغداد کو جمع کریں گے، نماز میں جمع کر کے غوث اعظم سے نماز پڑھانے لگائیں گے۔ پہلی تکبیر دوسری تکبیر تک انہیں لیٹے رہنا، دوسری تکبیر ہوتے کہ انہیں ڈولے میں اٹھ کے بیٹھ جانا۔ بیٹھے تو پورے مل کے ان کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو ان ولی ہے، کہتے زندہ ہے، مردہ ہے، میت ہے، نہیں ہے، ان کو خبر ہی چنی ہے، کہہ کے ولی بول کے مذاق اڑائیں گے پوروں میں۔ بولے مشورہ سب کو سمجھ میں آیا، پٹھوں کو چلر قوم ہے، دیکھو آپ بالکل لوکل قوم، لٹاتا کہتے، ان کو بلاتا کہتے، انہوں پڑھاتے کہتے، انہیں اٹھ کے بیٹھتا کہتے، ہنستا کہتے۔ تو غوث پاک سرکار کے جانے کا اب ارادہ کر لے کہ کل صبح غوث پاک کرنے جائیں گے، جا کے دعوت دیں گے۔ سب بولے بالکل زبردست مشورہ ہے، اچھی بات ہے بولے۔ مگر ایک جنا بیچ میں سے اٹھ کے بولا بات تو سب صحیح ہے، لیکن پہلے یہ بولو اس میں لیٹتا کون؟ لیٹنا ہے وہاں، پھر غوث پاک نماز پڑھانے اٹھ کے بیٹھنا ہے۔ بولے بات تو صحیح ہے، مشورہ اچھا ہے، لیٹیں گا کون؟ تو امیر صاحب بولے تیرے ذہن میں خیال آیا، تو ہی لیٹ بولے۔ انہیں بولا اے اپنے کو بلی کا بکرا بننا نہیں ہے بھائی، اپن نہیں لیٹتے بول دیا۔ تو امیر صاحب کو بولا امیر صاحب مشورہ آپ دیے، آپ لیٹ ہو بولا۔ امیر صاحب بولے میں اگر لیٹ گیا تو کل صبح جا کے دعوت کون دیتے؟ میں دعوت دے کے ان کو بلا کے لاتا ہوں، میں نے لیٹتا۔ پھر کون لیٹنا؟ غوث اعظم نماز پڑھائیں گے، لیٹیں گا کون؟ خوف سب کو ہے، ہیبت سب کو ہے، ڈر سب کو ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ امیر صاحب کی پھر گئی۔ امیر صاحب ایسا اشارہ بتا کے بولے وہ میرا دکھ رہا نہیں، ٹھہرے ہوا ہے، وہ میرا لنگڑا بیٹا، انہیں لیٹیں گا بولے۔ ایک پیر کا لنگڑا تھا اور ایک پیر نہیں تھا اس کو، انہیں لیٹیں گا بولے۔ انہیں بولا پھگٹ میں بابا میرے کو مارنے کے چکر میں دکھ رہا، میرے کو لیٹاتا کہتے، غوث اعظم سے نماز پڑھاتا کہتے۔ پہلے تو نہیں بولا، بعد میں راضی ہوگا، بولا جان دو باپ کی عزت کا مسئلہ ہے، راضی ہوگا لیٹنے کو۔ صبح صبح پٹھے گئے، جا کے غوث پاک سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے مرتبے والے ہیں، عزت والے ہیں، رتبے والے ہیں، اور سرکار اللہ آپ کو بہت نوازا، سرکار آپ بہت بڑے ولی ہیں، سرکار ہمارے بچے کی نماز جنازہ پڑھانا سرکار آپ۔ غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے، آ رہا ہوں بولے پڑھانے۔ کیا بولے؟ آ رہا ہوں بولے پڑھانے۔ میں سوچا اپن لوگ بازو والے کو دیکھے تو پہچان لیتے ہیں، غوث پاک نہیں پہچانے، خدا کی قسم میرے غوث پاک پہچانے۔
مگر غوث پاک آ رہا ہوں کیوں بولے؟ اس لیے بولے غوث پاک ارادہ کر لیے اب تک کافروں کو کلمہ پڑھاتا تھا، آج منافقوں کو کلمہ پڑھا دوں گا۔ غوث پاک بولے آ رہا ہوں جاؤ، بولے پٹھے پورے چلے گئے، جا کے پورے بغداد میں ہلڑ مچا دیے، پوری دھوم مچا دیے، بولے آج نماز جنازہ کو آؤ، غوث پاک نماز پڑھانے آ رہے، غوث پاک پڑھانے آ رہے۔ پوری بغداد کی جامع مسجد بھر دی ہے پوری پبلک۔ سرکار غوث پاک تشریف لائے، نماز پڑھے، ظہر کی جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھانے غوث پاک سرکار آ گئے، میت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک کو رحم آیا، غوث پاک سرکار سوچنے لگے پڑھا دوں گا نماز جنازہ، جوان بچہ چلے جائیں گا خالی بلی کے۔ غوث پاک بولے پڑھاؤں نماز؟ رحم کھا کے پوچھے، ایسا پوچھے تو جان دو نکو نکو بول کے آ جاتے ہوں گا، باپ آتا ہوں گا، بھائی آتا ہوں گا، سمجھ کے پوچھے ہاں جی جی پڑھائیے سرکار، سرکار پڑھائیے، بولے پیچھے سے پٹے پڑھائیے پڑھائیے۔ سرکار غوث پاک فرمایا اچھا پڑھا دوں؟ بولے ہاں پڑھا دو سرکار۔ بالکل نیت کر رہے جا رہے ہیں، غوث پاک پھر خیال آ جان دو یہ لوگوں کی منافقت کی وجہ سے کسی بچے کی جان چلے جائیں گی۔ غوث پاک سرکار نے کہا زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ سبحان اللہ، زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ تو نے آواز ذرا سرکار زندگی بھی ہوتی کیا؟ ہاں غوث پاک بولے نہیں مردے کی ہوتی، مردے کی پڑھاتا ہوں۔ بولے دیکھ لیے بہت ضدی قوم ہے، نہیں سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ غوث پاک سرکار نیت کرے نماز اللہ کے لیے، دعا میت کے لیے۔ لفظ نکلنا تھا میت، میرے غوث پاک کی زبان سے لفظ میت نکلا، اللہ کے حکم سے فرشتہ ادھر وہ بچے کی روح نکال دیا۔ غوث پاک سرکار نماز پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ ان لوگ دیکھ رہے 2 تکبیر کے بعد اٹھنا ہے، اٹھتا اب اٹھتا اٹھتا کہاں اٹھتا، تیسری تکبیر پڑھ دیا غوث پاک، اٹھائی چ نہیں، زمین نکل گئی پیر کو نیچے سے، ہال گھبراہٹ شروع ہو گئی پورے منافقوں کو، پورے مل کے پلان ڈال کے غوث پاک کے پیچھے کھڑے ہوئے پورے، انہیں اٹھتے کی نہ مذاق اڑائیں گے بلکہ انہیں اٹھ رہا نہیں، ان کی ہال گھبراہٹ تیز ہو گئی، زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے۔ غوث پاک سرکار چوتھی تکبیر پھیر دی، اللہ اکبر۔ ہیبت کھا گئے، دلار رکنے کو آ گئے ان لوگوں کے، اتنی ہیبت کھا گئے۔ غوث پاک سرکار نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ، سلام پھیرے غوث پاک، پلٹ کر جانے لگے۔ پاک اور دوسرے اس کے جو منافق دوست تھے وہ اس میت کے پاس ٹوٹ پڑے، کپڑا ہٹائے، ڈولا لٹا کر دیکھے، جس کو لٹایا تھا وہ زندہ تھا، مگر غوث نے نماز جنازہ پڑھا دی تو وہ زندہ مردہ ہو گیا، زندہ مردہ ہو گیا۔ جب مردہ ہو گیا باپ جا رہا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دبا رہا، اٹھ رہے، کہاں سے اٹھتا بے حول ہے، انہیں کیا ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، دبایا تو اٹھ جانے کے واسطے؟ یہ غوث کی مار کا میت ہے، یہ غوث کی مار کھایا ہوا، یہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک نے اس کی جنازے کی نماز پڑھا دی۔ اب غوث پاک سرکار جا رہے، لوگ ہاتھ چوم رہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، غوث پاک سے ملاقات کر رہا ہے، کرتے ہوئے غوث پاک جا رہے۔ بچے کا باپ سمجھ گیا میں غوث اعظم کو مذاق بنانا چاہتا تھا، غوث کی عزت کم کرنا چاہتا تھا، غوث اعظم کے رتبے کو گھٹانا چاہتا تھا، لیکن میں ان کا مذاق بنانے جا کے میں خود مذاق بن گیا ہوں۔ میری ایک شرارت کی وجہ سے میرا جوان بیٹا جو عقل تک زندہ تھا اب میت بن کر لیٹا ہوا ہے، پلٹا، غوث پاک کے قدموں میں جا کے گر گیا، گر کر کہنے لگا اے اللہ کے ولی میں تجھے مان لیا، تم پیرانے پیر ہو، تم روشن ضمیر ہو، تم ولیوں کے سردار ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تمہاری زبان میں کرامت ہے، میں تمہیں مان لیا، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ حضرت کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے لگا۔ غوث اعظم نے کہا جا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، پھر پیروں کو پکڑ لیا، کہا حضور معاف کر دو، ہاتھ پکڑ کر غوث اعظم نے اٹھایا، اٹھا کر کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو کہا سرکار جب معاف کر دیا ہو تو پھر ایک کرم اور کر دو، ایک کرم اور کر دو،
کہا کیا کروں؟ کہا سرکار ذرا ادھر چلو، وہ جو میت ہے اس کو ذرا زندہ تو کر دو، اس کو ذرا زندہ تو کر دو۔ غوث پاک نے پوچھا تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس میت کو زندہ کر سکتا ہوں، اس مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو کہا ہے میرے خوف، میں نے تو اپنے بیٹے کو زندہ لٹایا تھا۔ جب تم نیت کر کے میت کہتے ہو تو تمہارے کہنے سے زندہ مردہ ہو سکتا ہے، تو خدا کی قسم میرا ایمان ہے تم زبان ہلا دو، مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا سرکار آپ زبان تو ہلا دو، مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈولے کے قریب، میت کے قریب تشریف لے گئے۔ لے جا کر سرکار غوث پاک نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کر باپ سے سوال کیا، کہا تو نے تو ایک پیر والے کو لٹایا تھا، اب بتا ایک پیر والے کو اٹھاؤں یا دو پیر کے ساتھ اٹھاؤں؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا سرکار دو پیر کے ساتھ اٹھا دیجئے۔ اللہ کے حکم سے سرکار غوث پاک نے ہاتھ آگے بڑھایا، بس صرف اتنا جملہ کہا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، بس دو لفظ کہا قم بإذن اللہ، دو لفظ کہا میرے غوث پاک نے۔ خدا کی قسم وہ بچے میں روح آ گئی، ہاتھ ہلانے لگا، آنکھ کھولا تو غوث پاک کا دیدار کرا، ہاتھ پکڑا میرے غوث کا، دونوں پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کوئی ملا کے دوست کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی کی سیرت ہے، یہ اللہ کے ولی کی زندگی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جب جس کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ جس کو مخرب کر لیتا ہے، اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو رب فرماتا ہے کان میرے بندے کے ہوتے ہیں مگر سننا میرا ہوتا ہے، آنکھ میرے بندے کی ہوتی ہے مگر دیکھنا میرا ہوتا ہے، زبان میرے بندے کی ہوتی ہے کہنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ میرے بندے کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے، پیر میرے بندے کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں میرے بھائی، اللہ کے ولی، ان کی شان ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ بڑے مقام و مرتبے کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا عزیز، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ ان کو چاہنے لگتا ہے، یہ اللہ کو چاہنے لگتے ہیں۔ ارے کیسی زندگی گزارتے اولیاء اللہ، سنو اے دولت پور والوں، اولیاء اللہ کی زندگی ایسی پاک ایسی پاک ایسی پاک ہوتی ہے، پوری زندگی اولیاء اللہ سے کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، پوری زندگی اولیاء اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کبھی کسی کے ساتھ مکر و فریب نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ اتنے پاک و منزہ ہوتے ہیں، ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، ان کا دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ ہی اللہ 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 میں فنا ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد نہیں رہتی، وہ اللہ کے ایسے محبوب و مقرب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے اس قدر پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے تو بندہ ہو کر، حالانکہ تیرے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دنیا بھی ہے، تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، شب بھی ہے، دن بھی ہے، سب ہے، یہ ساری چیزوں کو تو ٹھکرا کر مجھ سے پیار کرتا ہے تو لے میرے بندے، میں تجھ کو یہ محبت کا تحفہ دیتا ہوں کہ آج کے بعد تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے،
اور جب رب پیار کرتا ہے تو دیکھو کیا ہوتا، ذرا غور سے سنو، رب پیار کرتا ہے تو کیا ہوتا؟ قطب مینار ہے،